بیسیکلی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن جو ہے یہ مور دین 50% انگلش ہی ہے. انگلش کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان کا ایکیڈیمک کوالیفیکیشن بہت ویک ہوتا ہے اور پریسی کیسے بنائی جاتی ہے. 95% جو لوگ فیل ہوتے ہیں وہ انگلش ایسے میں فیل ہوتے ہیں یا کمپوزیشن میں فیل ہوتے ہیں. لیکن جب تک آپ ریڈنگ اسکل امپروو نہیں کریں گے آپ کی رائٹنگ کبھی بھی امپروو نہیں ہوگی. پریسی کی پریکٹس کر لیں. اس حوالے سے جو انگلش کے ایک اسپیسیفک جو ٹیکنیک ہے اس انگلش کو امپروو کرنے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دا مور یو ریڈ دا مور یو لرن، دا مور یو رائٹ. جب ہم انہیں پریکٹس کراتے ہیں تو ان کا پین رک جاتا ہے. آرٹیکل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا پریویس بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا اس ٹاپک پہ. تو مثلا جب ایگزامینر چیک کرتا ہے، ایگزامینر کے لیے سب سے آسان چیز جو ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں انگلش ایسے اینڈ کمپوزیشن کا جو پیپر آتا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے دوست موجود ہیں عدنان جسکانی صاحب. عدنان جسکانی صاحب بلوچستان کی جو سب سے پرانی CSS اور PCS کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی اکیڈمی ہے، انفال اکیڈمی، اس کے CEO ہیں اور پچھلے 12 سال سے اس اکیڈمی کو بڑے احسن طریقے سے چلا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری بھی علمی کنٹریبیوشنز ہیں، خصوصاً انگلش کے حوالے سے برٹش کونسل میں جو سرٹیفائیڈ ان کے ایک اکیڈمیشینز ہیں، ٹرینرز ہیں، وہ ان میں شامل ہیں. اور US کے ساتھ بھی جو ان کے بھی سرٹیفائیڈ ٹرینرز ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، وہ بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ہمارے ایسے کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، مثلا نیب ہر سال ایسے کے کمپٹیشن کرواتی ہے پورے بلوچستان میں، جس میں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، دیگر اسٹوڈنٹس کمپیٹ کرتے ہیں. تو اس میں بھی جج کے فرائض کئی سالوں سے عدنان صاحب سر انجام دے رہے ہیں. تو اور انگلش خود بھی پڑھا رہے ہیں اکیڈمی میں، مختلف دیگر جگہوں پہ عدنان صاحب خود انگلش پڑھاتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے جو اسپائرنٹس ہیں. تو ان کا ایک بڑا پروفاؤنڈ ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. عدنان صاحب کو 2016 میں ساٹا انوویشن ایوارڈ جو تھا وہ ان کو عطا ہوا ان کی جو علمی خدمات ہیں اس کے اعتراف کے طور پہ. اور سال 2018 میں آپ کو بلوچستان ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا. اور یہ اس چیز کا اعتراف تھا کہ آپ نے 200 سے زائد جو بیوروکریٹس ہیں بلوچستان میں وہ پیدا کیے ہیں. تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. عدنان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ. آپ کو یہ آپ کی جو ماشاءاللہ اچیومنٹ ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں. میں آپ سے انگلش کے حوالے سے چونکہ آج ہم فوکس کر رہے ہیں، CSS اور PCS دونوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن جو ہے یہ مور دین 50% انگلش ہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عطا الرحمان صاحب، آپ نے جو ہے پروگرام، آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ پروگرام کر رہے ہیں. انگلش کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلامیات آپ پڑھا رہے ہیں، اس طرح اور بھی فیکلٹی ممبر ہم انفال اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام سبجیکٹس جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ اس وقت اچھی طرح کمپوز کر سکتا ہے اگر اس کی انگلش رائٹنگ سکلز بہتر ہو. ہمارے یہاں CSS PCS یا PMS کا جو ایگزام ہوتا ہے پاکستان میں یا بلوچستان میں PCS کے نام سے جو ایگزام ہوتا ہے، اس میں انگلش ایسے اینڈ کمپوزیشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اکیڈمی میں جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان کا ایکیڈیمک کوالیفیکیشن بہت ویک ہوتا ہے. مینز وہ یونیورسٹی کالجز سے جو پڑھ کر آتے ہیں تو ان کی انگلش کی جو بیسکس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. تو CSS PCS کی جو انگلش ہے اس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ انگلش ایسے اینڈ کمپوزیشن پڑھ رہے ہیں یا اس پہ عبور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ٹیکنیک آنی چاہیے. ایک ریکگنائز ٹیکنیک ہونی چاہیے. ٹیکنیک آپ کو آنی چاہیے کہ ایسے کیسے لکھا جاتا ہے اور پریسی کیسے بنائی جاتی ہے، ریڈنگ کمپریہنشن کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کے کویشچن کے آنسرز کیسے دیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنیکس آنی چاہیے. دوسرا ہمارے اسپیرنٹس کو جو سب سے اہم چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ ٹیکنیک کے ساتھ ان کے پاس کانٹینٹ بھی ہونا چاہیے. اب لیٹ سپوز ایک ایسے ہے اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، لیکن اگر اسٹیٹس آف وومن ان اسلام پہ جو ہے کانٹینٹ نہیں ہوگا، نالج نہیں ہوگی، تو ٹیکنیک ہے لیکن نالج نہیں ہے تب بھی نہیں لکھ سکتے. اس کے ساتھ تیسرا بہت اہم جو پہلو ہے وہ انگلش ایسے کے لیے وہ یہ ہے کہ انالیٹیکل سکلز بھی ہونی چاہیے.
تو اب ہمارے کیونکہ ایجوکیشن سسٹم آپ کو پتہ ہے, آپ خود بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں, آپ کی بڑی گہری نظر ہے ان چیزوں پر. ہمارے یہاں کالج یونیورسٹی میں ایسا کوئی پلانڈ کوئی سیٹ اپ بدقسمتی سے نہیں رہا کہ ہم اپنے نوجوانوں میں یا اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ انالیٹیکل سکلز ڈیولپ کریں یا ان کی رائٹنگ سکلز پہ پہلے سے کام ہو. آپ کو یاد ہوگا اسکول میں ہمیں بیسٹ ٹیچر, مائی بیسٹ ٹیچر, مائی بیسٹ فرینڈ جو ہے اس پر ایسے لکھوایا جاتا تھا, اور وہ جو ہمارے اساتذہ اکرام ہوتے تھے وہ ہمیں اس کو ہم لکھ بھی لیتے تھے اس کو, اور اس کے بعد ہم اس کو رٹا لگاتے تھے اور ایز اٹ از ہم جا کے ایگزام میں لکھ دیتے تھے. تو کوئی کریٹو رائٹنگ کا کانسیپٹ ہمیں نہیں ملا. او لیولس کے جتنے بھی ایسپیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان کے پاس ان کا جو ایکیڈیمک کوالیفیکیشن ہے وہ قدر بہتر ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس کریٹو رائٹنگ سکلز ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس اور بہت بڑا چیلنج ہے, نہ صرف بلوچستان کا بلکہ پورے پاکستان کا. آپ کو پتہ ہے 9,000 سے 10,000 لوگ CSS میں اپیئر ہوتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان میں سے کئی جو ہے وہ پیپر میں جو ہے وہ اٹیمپٹ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں, لیکن اس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ صرف 300-350 کے قریب لوگ جو ہے وہ 9-10 ہزار میں سے کوالیفائی ہوتے ہیں, اور ان میں سے 95% جو لوگ فیل ہوتے ہیں وہ انگلش ایسے میں فیل ہوتے ہیں یا کمپوزیشن میں فیل ہوتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. ایک جو پہلو ہے وہ یہ کہ ہمارے ایسپیرنٹس جو ہے وہ ریڈنگ نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں اے گڈ ریڈر از اے گڈ رائٹر اور اے گڈ لسنر از اے گڈ اسپیکر. یہ پروڈکٹیو اینڈ ریسیپٹیو اسکلز ہیں. تو برٹش کونسل کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اس میں ہم جب آئلٹس پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو ہم پروڈکٹیو ریسیپٹیو دونوں اسکلز پہ کام کرتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. موسٹ آف دا ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اسکول کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کی بیسک گرامر ایون ٹینسز تک ٹھیک نہیں ہوتے. تو بیسک گرامر جو ہے وہ امپروو ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ جو ہے ان 3 چیزوں پر کام ہونا چاہیے. ایک ٹیکنیکس پراپر وہ سمجھنی ہے, دوسرا کانٹینٹ ہونا چاہیے, اور تیسرا آپ کی انالیٹیکل سکلز ہونی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں ود دا ہیلپ آف پریکٹس سے ہوتی ہے. ریڈنگ کرنا اور ری رائٹ کرنا, ریڈ کرنا, ری رائٹ کرنا, یہ کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ مشکل کام ہے, تھوڑا سا مجاہدہ ہے, اور آج کل ہمارے نوجوان لکھنے کے بجائے سننے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن جب تک آپ ریڈنگ اسکل امپروو نہیں کریں گے آپ کی رائٹنگ کبھی بھی امپروو نہیں ہوگی. اچھا ادنان صاحب, انگلش کے بارے میں جیسے کہ دیگر زبانیں ہیں, یہ اس کو امپروو کرنے کے لیے ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے, اور جو انگلش بکس جو اسٹڈی کی جاتی ہیں وہ بکس اس کے اسٹڈی کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی دیگر جو بکس ہیں اسے الگ ہے. مثلاً اگر آپ ایڈیمز پڑھ رہے ہیں یا پریپوزیشن پڑھ رہے ہیں یا اگر آپ پیئر آف ورڈز پڑھ رہے ہیں تو ایک دن میں آدمی 100 ایڈیمز نہیں پڑھ سکتا. اگر پڑھ بھی لے وہ زیادہ یعنی وہ اس کو ریٹین نہیں کر پائے گا. اس میں مثلاً کہا جاتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آدمی 5 ایڈیم پڑھے, 5 پیئر آف ورڈ پڑھے. یہ پروسیس ایک گریجول اس کو کنٹینیو, اور اس کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ایک ایسے کی پریکٹس, اگر ڈیلی نہیں کم سے کم ہفتے میں 1-2 ایسے کی پریکٹس کر لی, پریپوزیشن کی پریکٹس کر لی, پریسی کی پریکٹس کر لی. اس حوالے سے جو انگلش کے ایک اسپیسیفک جو ٹیکنیک ہے اس انگلش کو امپروو کرنے کے حوالے سے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اس میں آپ نے بہت بنیادی نقطہ آپ نے اٹھایا, کیونکہ ویکیبلری ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے انگلش کو امپروو کرنے کے لیے. اب ویکیبلری میں مختلف چیزیں آتی ہیں. ایک تو ایک سینونمز اینٹونمز آپ کو آنے چاہیے, پھر آپ کو پیئر آف ورڈز ایڈیمس پتہ ہونے چاہیے. اس کے لیے میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں اور آلریڈی وہ انفال اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے. اس میں ہم اسٹوڈنٹ کو یہ بتاتے ہیں, اس میں مختلف جو اسکالرز ہیں جنہوں نے انگلش پہ کام کیا ہوا ہے انہوں نے مختلف کچھ کارڈ سسٹم بھی بتایا کہ کارڈ سسٹم کے ذریعے سے آپ کریں اور اس کو ریپیٹ کریں, ریوائز کریں. تو 5 پیئر آف ورڈز ایڈیمز جو ہے نا یہ سلو پروسیس ہے, لیکن یہ کنسسٹنٹ ہو کے اس کو تیار کرنا پڑتا ہے, اور یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے, گریجول اینڈ کنسسٹنٹ پروسیس. بالکل. اور یہ 6 منتھ ایٹ لیسٹ 6 منتھ چاہیے ہوتا ہے ایک بلو ایوریج ایسپیرنٹس کو ایک اچھا انگلش رائٹنگ سکل بنانے کے لیے یا انگلش پر عبور حاصل کرنے کے لیے. یہ کوئی 1 مہینے کا 2 مہینے کا نہیں ہے. ہاں 1 مہینے میں وہ بہت اچھی تیاری کر سکتا ہے, لیکن اس کے بعد جو اس نے پریکٹیکل اس پر کام کرنا ہے اس کے لیے کم سے کم اسے 6 مہینے چاہیے ہوتے ہیں. 6 مہینے میں جا کے وہ بہت اچھا انگلش رائٹنگ سکل والا بن سکتا ہے. تو میں اس پیرنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شروع سے اگر کوئی CSS یا PCS کرنا چاہ رہا ہے تو وہ انٹر لیول پہ, میٹرک لیول پہ اس وقت سے یہ ان چیزوں کا بیسک پر وہ کام کرنا شروع کر دے, تاکہ وہ جب تک گریجویشن تک پہنچے تو اس کی انگلش رائٹنگ سکلز بہت اچھی ہو جائے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں. دوسرے اس کے لیے مختلف بکس ہیں. 1100 ویکیبلری بائی بیرنس ایک بک ہے, اس کے اندر ویکیبلری ورڈز کی پوری ایک ٹیکنیک ہے کہ 5 ورڈز آپ یاد کرتے ہیں, پھر اس 5 ورڈز کو
استعمال کرتے ہیں, اور اسی طرح ایڈیم بھی ڈیلی بیسس پہ آپ یاد کرتے ہیں. تو یہ سلو اینڈ اسٹڈی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ سلو اینڈ اسٹڈی پروسیس ہے, اور اس کو اس طریقے سے اگر تیار کیا جائے تو پھر آسانی ہوتی ہے. اچھا عدنان صاحب, یعنی انگلش کو امپروو کرنے کے لیے ایک اور جو بڑا آسان نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ڈیلی بیسس پہ کوئی اسٹینڈرڈ کا انگلش اخبار جو ہے ڈان ہے یا ٹریبیون ہے اسے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے پڑھتا رہے, اور اس سے 2-3 الفاظ ڈیلی بیسس پہ ایک الگ کاپی بنا کے لکھا کرے, جو ہمارا بھی ایک پریکٹس آپ کا بھی تھا, ہمارا بھی تھا. ہم اس زمانے میں ہم اسی چیز کو فالو کرتے تھے. اور پھر جو یہ میگزینز آتے ہیں خصوصاً جہانگیر ٹائمز والوں کو, کیونکہ یہ CSS فوکس ہے یا نیوز لیٹر ہے یا دوسرے جو میگزینز آتے ہیں, مثلاً اس کی بھی بڑی افادیت ہے. اور انگلش کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسا آپ کو کہ جی دا مور یو ریڈ دا مور یو لرن, دا مور یو رائٹ دا مور یو لرن. یہ اس کے لیے کوئی ایسا شارٹ کٹ ہے نہیں دوسرا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اصل میں ہمارے یہاں ایسپیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں انگلش کی ٹیکنیک سمجھ میں آ جائے گی تو ہم فوراً لکھنا شروع کریں گے. جب ہم انہیں پریکٹس کراتے ہیں تو ان کا پین رک جاتا ہے, مائنڈ بھی بالکل ایسا ہو جاتا ہے بلینک کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھنا ہے. اس میں 2-3 وجوہات ہیں. وجہ یہ کہ ایک تو ریڈنگ نہیں کی ہوئی اچھی طرح, اور دوسرا یہ کہ ان کو ٹیکنیک آ گئی ہے لیکن مسئلہ یہ ان کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے, نالج. تو جو اس طرح کے ہیلپ فل میگزین ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں آپ کو کچھ اور میگزینس بھی بتا رہا ہوں. ہیرلڈ میگزین جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ ایک ترکی سے پبلش ہوتا ہے فاؤنٹین میگزین, وہ بہت افیکٹو ہے. انٹرنیشنل ٹائمز بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور ورلڈ ٹائمز جو جہانگیر والوں کا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ جو ہے ایک ISPR والوں کا میگزین ہے پریس ریویو کے نام سے. وہ پریس ریویو کے میگزین میں جو ہے فائدہ یہ ہوتا ہے اسپیرنٹس کو کہ اس میں مختلف اخباروں کو جو ہے وہ اس کو کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے. پاکستان کے لیے فوکس کون سے آرٹیکلز ہیں, انڈو پاکستان سے لنک کون سے آرٹیکلز ہیں, اور کرنٹ ایشوز سے لنک کون سے آرٹیکل ہے, تو وہ کیٹیگرائز کیا گیا. تو وہ اسپیرنٹس کو بجائے اخباروں کو مختلف خریدنے کے بجائے وہ ایک میگزین لے لیتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آرٹیکل کون پڑھے گا انگلش میں. آرٹیکل میں جب کوئی نیا اسپیرنٹس آرٹیکل پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا پریویس بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا اس ٹاپک پہ. لیٹ سپوز کشمیر ایشو ہے, اگر کشمیر ایشو کا پریویس بیک گراؤنڈ کسی کے پاس نہیں ہوگا تو عطا الرحمان صاحب اب وہ اگر کشمیر ایشو پر کوئی آرٹیکل پڑھے گا تو اسے پریویس بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آرٹیکل سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو ارلی جو اسٹارٹ کر رہے ہیں, ارلی برڈز جن کو ہم کہتے ہیں کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں, ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے آرٹیکلس کو بھی پڑھیں, لیکن آرٹیکل کو پڑھتے ساتھ ہی پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بھی پڑھیں جس بھی ٹاپک سے لنک وہ آرٹیکل ہے. اگر وہ انڈیا پاکستان ریلیشن شپ سے ہے تو پہلے انڈو پاک ریلیشن شپ کو شروع سے پڑھیں تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نیوز پیپر کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو یہ ہیبٹ جو ہے یہ پھر کنٹینیوسلی اس کو کنٹینیو کرتے رہیں. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو CSS PCS کر چکے ہیں, وہ جب تک تو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے تھے وہ نیوز پیپر پڑھتے تھے, لیکن جیسے وہ آفیسر بن گئے تو ان میں سے بہت چند ایسے ہیں جو پڑھ رہے ہوں گے, ورنہ وہ بزی ہو گئے یا وہ ٹائم نہیں نکال سکے تو وہ اس سے آؤٹ آف ٹچ ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوز پیپر سے اور جو ہے وہ کرنٹ افیئر سے ان ٹچ ہونا چاہیے. یہ انسان کی اپنی بھی گرومنگ کے لیے ضروری ہے. اچھا عدنان صاحب, ایک اور چیز جو ہے یہ انگلش کے حوالے سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اسپیلنگ مسٹیکس بہت زیادہ کرتے ہیں, گرامیٹیکل مسٹیکس بہت زیادہ کرتے ہیں. اور یہ نہیں صرف انگلش کے پیپر میں نہیں, چونکہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے اکثر پیپر ہیں ہی انگلش میں. تو مثلا جب ایگزامینر چیک کرتا ہے, ایگزامینر کے لیے سب سے آسان چیز جو ہوتی ہے وہ اس کی نظر سب سے پہلے گرامیٹیکل مسٹیکس پہ پڑتی ہے, پھر اس کے بعد اسپیلنگ مسٹیکس پہ پڑتی ہے. اب ایک کینڈیڈیٹ نے اگر پہلے ہی پیج میں اس نے 2 اسپیلنگ کے مسٹیک کر دی اور ایگزامینر نے اس کو انسرکل کر دیا, 3 اس نے گرامیٹیکل مسٹیک کی ہیں تو وہ اس کو بھی یا اس نے ایگزامینر نے انڈر لائن کر دی, تو ایگزامینر شروع سے اس کا جو آئیڈیا اس کینڈیڈیٹ کے بارے میں بن جاتا ہے وہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں بنتا. اور اسی لیے ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو بڑا اچھا پیپر کیا تھا, میں نے تو اتنا اچھا میٹیریل لکھا تھا, میں نے اتنی اسٹڈی کی تھی, لیکن مار کھا جاتے ہیں انگلش کی وجہ سے. ہمارے پاس کیونکہ مجھ سے بہت سارے لینگویج ٹیچرز اور ایسے بھی اسپیرنٹس ہیں جو 2-3 اٹیمپٹ دے چکے ہیں, 2 اٹیمپٹ دے چکے ہیں اور لاسٹ فائنل اٹیمپٹ دینا چاہ رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی وہ پرسنل کوچنگ کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنے اسائنمنٹس چیک کراتے ہیں. لیکن میں آپ کو حیرت سے یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے اساتذہ اکرام جو ٹیچرز حضرات ہیں جو انگلش پڑھا رہے ہیں ان کی بھی اپنی جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ رائٹنگ سکلز میں بہت زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک تو پراپر جو ہے وہ پریپریشن نہیں ہو پاتی ان کی, تو اس وجہ سے شاید ایسا ہوتا ہے. اور آپ نے جو دوسری بات کی وہ ان ٹچ بھی نہیں رہتے تو آؤٹ آف ٹچ. اگر میں لیٹ سپوز اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میں انگلش ایسے اینڈ کمپوزیشن پچھلے 12-14 سالوں سے پڑھا رہا ہوں, بلکہ ہمارا تو ایکسپیرینس 20 سالوں کا ہے کیونکہ ہم پہلے لینگویج سینٹرز میں بھی آپ اور ہم سب پڑھاتے رہے ہیں,
تو ہم کیونکہ ان ٹچ ہیں تو ان ٹچ رہنے کی وجہ سے ہم جو ہے پڑھا سک رہے ہیں. آپ اسلامیات پڑھا رہے ہو کیونکہ آپ ان ٹچ ہیں پچھلے کئی سالوں سے. تو اب اگر آپ آؤٹ آف ٹچ ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی اسلامیات پڑھانا مشکل ہو جائے. تو اب اس میں یہ ایک فیکٹر ہے کہ انگلش رائٹنگ اسکلس کے لیے آپ کو ان ٹچ رہنا پڑتا ہے. ریڈنگ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ریڈنگ ایکوزیشن بناتی ہے آپ کی, اور ریڈنگ جب آپ کرتے ہیں تو جب آپ ریڈ کرتے ہیں بار بار ایک چیز کو تو آپ کی اسپیلنگ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ ورڈ بار بار دیکھ رہے ہیں. تو میں نے اس پہ اسپیلنگ مسٹیکس پہ ایک میجک ٹرکس بھی بتائی ہوئی ہے, وہ ویڈیو میں اویلیبل ہے انفال اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر, کہ وہ کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ جب آپ بہت زیادہ ورڈ کو ریڈ کریں گے تو ریڈ کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ وہ ورڈ آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا, اور پھر آپ جب پیپر میں اس کو لکھو گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ اسپیلنگ غلط ہو رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے. اس کے ساتھ گرامر کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ گرامر کی مسٹیک اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جی میری گرامر کی تو کوئی مسٹیک ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بیسک گرامر کی مسٹیکس جو ہیں اس پر بیسک طریقے سے تیاری کرنے پر عبور حاصل کیا جا سکتا ہے, اور بہت اچھے رائٹرز کو میں نے دیکھا ہے وہ مسٹیک کر جاتے ہیں اس میں. پنکچویشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. 10 نمبر کا ایک کویشچن آتا ہے پنکچویشن کے حوالے سے, لیکن صحیح طرح پنکچویشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کویشچن بھی جو ہے وہ ایسپیرنٹس غلط کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں انگلش کو امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ریڈنگ کو امپروو کرنا ہے. اگر آپ کی ریڈنگ امپروو ہوگی پھر آپ کی رائٹنگ امپروو ہوگی. اور اگر کوئی چاہتا ہے میں انٹرویو کے حوالے سے یا پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہوں, تو کیونکہ ہم آئلٹس میں انٹرویو کی پریپریشن بھی کراتے ہیں, اور ابھی بھی یہاں پہ CSS PCS کے انٹرویو پینل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو ہم جب انٹرویو کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسپیرنٹس کی انگلش اسپیکنگ اسکل بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی, وہ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتے جب وہ انگلش بول رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ وہ لسننگ پر زیادہ فوکس کریں. تو لسننگ کریں گے تو اسپیکنگ امپروو ہوگی, اور ریڈنگ کریں گے تو رائٹنگ امپروو ہوگی. یہ ریڈنگ کے بغیر نہیں امپروو ہو یعنی لسننگ ریڈنگ رائٹنگ یہ انٹرٹوین ہے. پروڈکٹیو اینڈ ریسیپٹیو اسکلس ہے. میں اس طرح ایک امپورٹنٹ آپ کو چیز بتاتا چلوں, اس میں 2 اسکل ہیں. ایک ہے پروڈکٹیو اسکل, ایک ہے ریسیپٹیو اسکل. ریسیپٹیو اسکلز ان وچ وی ریسیو تھنگ. ہم کیا ریسیو کرتے ہیں؟ ہم ریڈنگ سے نالج ریسیو کرتے ہیں, یا ہم لسننگ سے نالج ریسیو کرتے ہیں. یہ جتنی ریسیپٹیو اسکل ہے یہ پروڈکٹیو اسکل بناتی ہے. اگر ہم لسننگ سنیں گے بہت اچھی تو پھر ہم اسپیکنگ کر سکیں گے, اور اسی طرح اگر ہم ریڈنگ کریں گے تو پھر ہم پروڈکٹیو اسکل میں رائٹنگ کر سکیں گے. تو رائٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو, اور جتنے بھی ایسپیرنٹس ہیں جو کوئی ہے, اسے بہت زیادہ ریڈنگ کرنی پڑے گی. اور ہمارے یہاں معاشرے میں آپ کو پتہ ہے لائبریریز اس وجہ سے آباد ہیں, بھری بھی ہیں کہ انہوں نے صرف ایگزام کے لیے پڑھنا ہے. اب لائبریری کا وہ والا کانسیپٹ جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ لوگ پلیجر ریڈنگ کرتے تھے, وہ کانسیپٹ ہمارے اندر سے جاتا جا رہا ہے. اس پر بہت کام کی ضرورت ہے. عدنان صاحب بہت مہربانی. انشاءاللہ ہمارا یہ جو سلسلہ پروگراموں کا کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے حوالے سے یہ آگے بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. محترم ناظرین بہت مہربانی. اللہ حافظ.